جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہاب راٹھور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوامی دہلیز۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر قانون اور نیشنل ٹی وی چینل پہ جو ہے انہوں نے ایز اے ہوسٹ جو ہے وہاں پہ کام کیا، اور میری مراد ہے کوکب راٹھور صاحب۔ ہم ان سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم، ہمارے پروگرام میں خوش آمدید آپ کو۔ پاکستان میں جو نوجوانوں میں آج کل شوق دیکھا جا رہا ہے میڈیا کے حوالے سے، جو جنرل پڑھ تو رہے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا اسکوپ کیا ہے اور کیا انہیں جو ہے وہ آپ پیغام دیں گے، یعنی کہ کیا ان کو آپ گائیڈ لائن دیں گے کہ وہ اس حوالے سے کور کر سکیں۔ بہت شکریہ احتشام۔ سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ پاکستان میں ظاہر ہے اس وقت بہت زیادہ ایمرجنگ معاملہ ہے میڈیا کو لے کر، اور لاسٹ ٹائم آلموسٹ 6-7-8 سال سے تقریباً جو میڈیا انسٹیٹیوٹس ہیں جس میں پاکستان میں بہت بڑے ادارے ہیں جو میڈیا کی ایجوکیشنس کو لے کر چل رہے ہیں، جس طرح پہلے کسی وقت میں صرف گریجویشن کے اندر جرنلزم پڑھایا جاتا تھا، پھر ماسٹرز آیا، اس کی بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز آئیں، جس طرح پروگرامنگ آئی، پروڈکشن آئی ماسٹرز میں، پھر ایم فل ہوا، اور اب پی ایچ ڈی ہے میس کمیونیکیشنز میں، پی ایچ ڈی جرنلزم میں، پی ایچ ڈی میڈیا پروڈکشنز میں، تو یعنی کہ ڈفرینشیٹ ہو چکی۔ اس سے زیادہ اپ گریڈڈ فارم ڈاکٹریٹ جو پوسٹ ڈاک ہو گئی ہے، جو آپ کو انٹرنیشنل پاکستان میں تو ابھی وہ اویلیبل نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سوال کے جو حصے ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو نوجوان اس وقت میڈیا کی تعلیم سے منسلک ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کو انٹر لیول سے اپنے لیے اس بات کو کلیئر کرنا ہوگا کہ آپ کو میڈیا کی فیلڈ کے کس حصے میں جانا ہے۔ ایک مثال کے وقت جس طرح یہ اس کیمرے کی بیک سائڈ پر جو لوگ بیٹھے ہیں، جس طرح کیمرہ مین ہیں، ان سے بیک سائڈ پہ جو پروڈکشن روم ہے، اس کے بعد ایڈیٹرز ہیں، انالیز ہیں جو ان کا حصہ ہیں، اس کے علاوہ پوری پروگرام کو مینج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح اسسٹنٹ پروڈیوسرز ہوتے ہیں، ایسوسیٹ پروڈیوسرز ہیں، ڈائریکٹر پروگرامنگز ہوتے ہیں جو چیزیں لے کر چلتے ہیں۔ اس ہر ایک علیحدہ سلسلہ ہے کہ جس کی علیحدہ ایجوکیشن ہے، جس کی علیحدہ کوالیفیکیشن ہے، اور جس کا ایکسپیرینس علیحدہ ہے۔ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح ممکن نہیں ہو سکتا میڈیا میں کہ ایک اینکر بھی ہو، وہ کہے کہ میں کیمرہ بھی ایک وقت میں آپریٹ کروں، میں ساتھ ہی پروڈیوسر بھی ہوں، میں ساتھ ہی این ایل بھی ہوں۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں لیکن آپ کی اسپیسیفکیشن نہیں ہوتی، اور پاکستان میں آپ کو ہمیشہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے شاید جیک آف آل ٹریڈز بننے کی، اینڈ وی آر ماسٹر آف نن۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم ماسٹر آف اینی ون ٹریڈ ہو جائیں، کسی ایک اگر ہم جو پارٹ کو لے کر چلیں تو ایکسپیرینس ہو تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب میری بات کا یہ ہوا کہ جب آپ انٹرمیڈیٹ میں جس طرح آپ کو میڈیکل میں یا انجینئرنگ میں جانے کا شوق ہے، اس لیے آپ ڈیفائن کر لیں کہ یو شوڈ بی ان یور فیوچر ایز ورکنگ ایز این این ایل ای اور ایز اے پروگرام پروڈیوسر اور سم تھنگ ایلس۔ آپ کو رائٹر بننا ہے، آپ کو ایڈیٹر بننا ہے، کیا بننا ہے، پھر آپ اس ڈائریکشن کو جائیں۔ آپ گریجویشن کریں، اس میں آپ کا سبجیکٹ، اگر آپ پرنٹ میڈیا میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کی پرنٹ کی جرنلزم کی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے۔ اگر آپ الیکٹرانک میں جانا چاہتے ہیں اس کی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے۔ ایون کہ اگر آپ سوشل میڈیا آپریٹ کرنا چاہتے ہیں، یوٹیوبرز ہیں، آپ ولاگرز بننا چاہتے ہیں، آپ دوسرے جو انٹرپرینورز بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کی اسپیسیفکیشن لے کر جائیں۔ تو سب سے پہلی میری بات یہ ہے کہ آپ اپنی چیز کو پروفیشنل ہوں، اس کو پروفیشن کو لے کر پروفیشنل طور پر آپ چلیں گے تو یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی۔ دوسرا سوال جو ہے وہ میرا یہ ہے کہ آپ جو ہے ماہر قانون بھی ہیں، اور اس حوالے سے کہ جو صحافی ہیں آج کل ان کو پروٹیکشن کے حوالے سے، یعنی کہ کوئی خبر شائع کرتے ہیں تو یعنی کہ حملے ہوتے ہیں آج کل معمول بن چکا ہے، یا پھر دھمکیاں، اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قانون کیا ہے اور حکومت کو کیا جو ہے ترجیحات کرنی چاہیے؟ آپ کا سوال واقعی قابل تعریف ہے احتشام۔ لاسٹ ٹائم کرونا سے پہلے اٹ واز اباؤٹ 2019 فیبرری 2019 اینڈ آئی واز ان این انٹرنیشنل کانفرنس ان کراچی۔ وہاں پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس کے دوران ایک پیپر لایا گیا تھا بلوچستان کے ایک طالب علم کی طرف سے، اور انہوں نے یہ کہا تھا، یہ جو انہوں نے اس کے اندر انہوں نے ریسرچ کی تھی کہ پچھلے 2 سال میں تقریباً 219 جرنلسٹ پر حملے ہو چکے ہیں، جن میں سے 50 سے زائد شہید ہو چکے ہیں اور باقی زخمی ہیں، ایون کہ کچھ لاپتہ بھی ہیں۔ یہ میں پاکستان کی صورت بتا رہا ہوں، اور پاکستانی نہیں، اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر امریکہ ہو، یونائٹڈ کنگڈم ہو، جرمنی ہو، فرانس ہو، اسپیشلی میڈل ایسٹ، جب when you are talking about Saudi Arabia, you are talking about Turkey, you are talking about Israel, Palestine، جتنے میڈیا پروفیشنل یا جرنلسٹ وہاں جاتے ہیں
وار ان فیلڈ میں جو وار کوریج کے لیے جاتے ہیں, خاص کر ابھی آپ نے ایک دیکھا افغانستان وار کے معاملے میں, تو بہت سے جرنلسٹ شہید ہو گئے ہیں, بہت کی ایکسٹارشن ہو چکی ہے, بہت کو اغوا کر کے بعد میں ان کے بدلے تاوان وصول کیا گیا. تو پاکستان ایز ویل ایز انٹرنیشنل کمیونٹی, یونائٹڈ نیشنز کی اس پر ریزولوشن بھی ہے پریس آف فریڈم اینڈ سیکیورٹی آف جرنلزم کے حوالے سے, اور جو پوری دنیا کے اندر 600 سے زائد صحافی 2 سال کے اندر جنہوں نے شہادتیں پائی ہیں یا جو اغوا ہوئے ان کو لے کر یونائٹڈ نیشنز بھی بہت زیادہ سنجیدہ ہے کہ رولز, ریگولیشنز اور بائنڈنگز ہونی چاہیے, میڈیا ہاؤسز پر اٹیک نہ ہو, کیونکہ ایک کیمرہ مین ہے, ایک اینکر ہے, ایک رپورٹر ہے, ایک پروڈیوسر ہے, وہ اپنا کام کرتا ہے, اور اس کام کی آڑ میں جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ اٹیک کرتے ہیں, پتھراؤ کرتے ہیں, ایون کہ ان کو مرڈر کرتے ہیں, اس کو روکا جائے اور ان کو ایک پروٹیکشن, جس کا پروٹیکشن بل بھی اس وقت ٹیبلڈ ہے اسمبلی ہماری میں, لیکن کیونکہ ملکی معاملات کی وجہ سے شاید اس پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں ہو پا رہا, تو اس پر غور کیا جانا بھی چاہیے اور ایز سون ایز پاسبل لاز اور بائنڈنگز بننی چاہیے یقیناً. جو جن جرنلسٹوں کو یا ایسے جو اینکر پرسن ہیں جنہیں ایسے کام کرنے کی وجہ سے دھمکیاں ملتی ہیں, اس حوالے سے آپ انہیں کیا پیغام جو ہے میسیج دینا چاہیں گے کہ انہیں کیا جو ہے کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ہمیں دونوں سائیڈ کی بات کو غور کرنا چاہیے. آپ کے سوال کے اندر, کیونکہ جو ویورز اور جو لسنرز جو میری آواز سن رہے ہوں گے اور جو مجھے دیکھ رہے ہوں گے, وہ آپ کے سوال پر فوراً ان کا ریئیکٹ ہوگا کہ صحافی جو کرتے ہیں کیا وہ ٹھیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس بات کو لے کر میں 2 باتیں علیحدہ علیحدہ کروں گا. سب سے پہلی یہ بات ہے کہ جرنلسٹ کو اپنی فیلڈ انشور کر دینی چاہیے اپنے کام سے کہ وہ لوگوں کے پرسنل معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. ایک بات دیکھیں, پرسنل معاملات اور پرائیویٹ معاملات میں فرق ہوتا ہے. کچھ پبلک میٹرز ہوتے ہیں, مثلا اگر کسی جگہ ملاوٹ ایڈلٹریشن ہے تو آپ اس کو منظر عام پر لے کر آئیں. وہ فیکٹری والا اگر کوئی چیز کا مینوفیکچرر ہے, کوئی کولڈ ڈرنک کا مینوفیکچرر ہے, کوئی بسکٹ کا مینوفیکچرر ہے, وہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری پرسنل پراپرٹی کے اندر آپ آ رہے ہیں, کیونکہ وہ اس کی پبلک پروڈکٹ ہے. وہ بسکٹ یا وہ کولڈ ڈرنک یا وہ دودھ وہ لے کر مارکیٹ میں اس نے آنا ہے, تو وہ پبلک کی کا معاملہ ہے, سب کا ہیلتھ کا, آپ اس بات کو اٹھا سکتے ہیں. لیکن اف یو آر ٹرائنگ ٹو گو ان ٹو دا بیڈ روم آف ادرس, تو وہ غلط ہے. کچھ جگہ پہ لیٹن زبان کا ایک محاورہ ہے جس کی اردو ٹرانسلیشن ہے کہ تمہاری چھڑی کی حد وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے. یعنی آپ کا ہاتھ اگلے کی ناک کو ٹچ نہ کرے, اس کے علاوہ آپ کو بازو ہلانے کی ہوا میں اجازت ہوگی. آپ کوشش کریں چیزیں ڈائریکٹ کریں. اور میں نے آج تک آئی ہیو آلموسٹ 6 to 7 years آف ایکسپیرینس ان دس انڈسٹری. میں اب جا کے ریڈیو پاکستان گورنمنٹ کا امپلائی ہوا نا, اس سے پہلے پرائیویٹ میڈیا. میں نہیں سمجھتا کہ کبھی میں نے اپنی نارمز کو بدلا ہو, یا جو صحافی ہیں وہ اپنی نارمز کو نہیں بدلتے. آپ نہ بلیک میلز کی طرف جائیں گے, نہ بلیک میلر بنیں گے, نہ یلو جرنلزم کریں گے, کیونکہ بلیک شیپس موجود ہوتے ہیں ہر جگہ پہ. تو اس وجہ سے دونوں چیزوں کو, لا کی بھی مدد ان کو رہنی چاہیے اور ان کو بھی چاہیے کہ اپنا کام حساب سے کریں. دوسرا جو آپ نے خود بولا جرنلزم کے حوالے سے, ابھی اب لوگ بھی کافی جو ہے پریشان نظر آتے ہیں. اگر ایسا کوئی معاملات ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی بلیک میل کرتا ہے کسی عام شہری کو, تو اسے آپ کیا جو ہے آئیڈیا دینا چاہیں گے, وہ کیا کریں, کیونکہ اب ماہر قانون بھی ہے اس حوالے سے. اچھا, بلیک میل کی پاکستان میں بیسکلی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری یا آپ مریم ویبسٹر ڈکشنری یا لا کی ڈکشنریز کو پڑھیں, بلیک لاز کو, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بلیک میل کرنا کسی کو کسی پوائنٹ پر, اس کے ویک پوائنٹ پر کنفیوز کر کے اپنی بات منوانے کو کہا جاتا ہے. اب یہ ڈیفرنٹ ہے. آپ چاہے اگر آپ ایک گورنمنٹ سرونٹ ہیں, آپ کسی کام کے لیے, کسی بات کے لیے کسی کو بلیک میل کر رہے ہیں, پیسوں کے لیے کر رہے ہیں, کوئی کام نکلوانے کے لیے, تو وہ بھی بلیک میلنگ میں. آپ پرائیویٹ شخص ہیں, آپ کے پاس کسی کی کوئی فوٹیج ہے, کسی کے پاس کوئی ویڈیو ہے, کسی کے پاس کوئی کسی کا ڈاکومنٹ ہے, آپ اسے بلیک میل ٹارچر کر کے پیسوں کے لیے یا اپنے معاملے کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ تو ڈیفینیٹلی ہر ایک چیز کا الگ فورم ہے. جیسے اگر گورنمنٹ کا کوئی ادارہ, گورنمنٹ کا کوئی امپلائی اس طرح کی حرکت کرے تو اس کے لیے اس سے ریلیونٹ اینٹی کرپشن ہے, مختلف علاقے ہیں جہاں پہ اس کو آپ روک سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی پرائیویٹ شخص کرے تو آپ اس کو, پولیس ہے آپ کے پاس, بہت اچھا کام کرتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, آپ ان کو بات کریں. پھر اسی طرح سائبر کرائمز لاز ہیں,
کوئی موبائل فون پہ آپ کو ٹارچر کر رہا ہے, یو کین گو ٹو دا سائبر کورٹس, یو کین گو ٹو دا FII, یو کین گو ٹو دا ایٹ اینی پلیس, یو کین گو فار دیٹ. ایون اف اینی ون از گوئنگ ٹو ڈسٹرب یور Gmail, یو کین گو ٹو دا گوگل اکاؤنٹس. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو باقی وہ دنیا کی طرح ہم جو ہے اپنے ملک میں جو قانون کی پاسداری کیوں نہیں جو ہے کر پا رہے, اس کی مین کیا جو ریزن ہے؟ اچھا احتشام, ایک تو یہ بہت مشکل سوال اور یقیناً ہمارے پاس وقت بہت زیادہ کم ہے, اس لیے میں اس کا کٹ ٹو دا شارٹ آنسر دوں گا. آپ دنیا کے معاملات یا دنیا کے ساتھ اپنے ملک کو چلانے کے لیے اس طرح کی کوشش مت کریں, کیونکہ آپ کے پاس وہ سسٹم موجود نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ محب وطن اسی سرزمین کا ہوں, کیونکہ اسی پاکستان سے میری پہچان ہے, اسی میں میں نے رہنا ہے. لیکن جب آپ اس کو کمپیئر کریں گے, مثلا اف آئی ایم گوئنگ ٹو کمپیئر پاکستان ود فرانس, ود جرمنی اور ود یونائٹیڈ کنگڈم, آئی ہیو ٹو ڈفرینشیٹ اے لاٹ آف تھنگس. بہت سی چیزوں کا بیچ میں فرق آتا ہے. مثلا رول آف لا ہے وہاں پر, پھر وہاں پہ نو ون از ابو دا لا, ایرسٹاٹل کا جملہ ہے. وہاں پہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے. آپ جب قانون سے بالا تر نہیں ہے, اف یو آر اے پرائم منسٹر آف اے کنٹری, ایون یو آر اے لے مین, اف یو آر اے ہاکر, آپ کے لیے ایک جیسا قانون ہے. اگر پرائم منسٹر کو بھی تھریٹ کی سزا, ایک مثال ہے, 3 سال ہوگی, تو ایک اسٹریٹ ہاکر کو جو چھابڑی فروش ہے اس کو بھی اگر کوئی تنگ کرے گا یا اس کو تھریٹ کرے گا تو اس کی سزا 3 سال ہوگی. اور پولیس دونوں کے لیے, ایون دا فار دا پرائم منسٹر اور فار دا ہاکر, ایکٹ سیم ایز, دونوں کے لیے مدد کے لیے سیم طریقے سے سیم ٹائم پہ جلدی اور پیشنیٹ ہو کے پہنچے گی. تو اس لیے فرق ہے. اس لیے وہاں لاز کو اوریجنل فارم میں پریکٹس کیا جاتا ہے. ہمارے پاس بکس موجود ہیں, لیکن دیر از نو پریکٹیکل لیبارٹری آف لا ان آر کنٹری. دوسرا ماہر قانون ہے, تو آپ اس حوالے سے بتائیں کہ اگر کسی عام شہری کے اوپر, پاکستانی شہری کے اوپر کوئی FIR جھوٹی کاٹ دی جاتی ہے, تو اس حوالے سے اس سے کیا جو ہے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ یہ بات کون ثابت کرے گا کہ FIR جھوٹی ہے. یہ بات ثابت کرے گا یا آپ کی انویسٹیگیشن یا آپ کا جوڈیشری. اب جوڈیشری کے سٹیجز, آپ میجسٹریٹ ہیں, سیشن ہے, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, ہماری آنریبل, اور اسی طرح ہمارے رسپیکٹڈ جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں وہ ہیں. اگر وہ یہ بات ثابت کر دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں, نوٹ آ جاتا ہے اور پیغام پہنچ جاتا ہے, یا جوڈیشری کہہ دیتی ہے کہ دس FIR از انفریکشیس, اٹ از ٹو بی نل اینڈ وائڈ, تو آپ اس اپنی ڈیفامیشن کے لیے جا سکتے ہیں جو آپ کی حد تک عزت ہوئی ہے. ابھی میں ریسنٹلی کل پرسوں غالباً پڑھ رہا تھا کہ پولیٹیشنز اور جو زلفی بخاری ہیں ان کا ریحام خان کا لنڈن میں جو کیس تھا اس میں 50,000 پاؤنڈ کا ڈیفامیشن پہ جو کیس لوز کیا ہے ریحام خان نے, اس کو لے لیں. اور غالباً اسحاق ڈار نے ایک کیس فائل کیا ہوا تھا اسی حوالے سے, ڈیفامیشن کے حوالے سے, کسی لوکل جو TV چینل کے اینکرز کے حوالے سے. تو وہ آپ جا سکتے ہیں ڈیفامیشن میں. پاکستان میں بھی اس کا قانون موجود ہے, لیکن آفٹر سم سٹیجز جب کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, ورنہ آپ کو ظاہر ہے جب وہ ڈیفامیشن ہو گیا آپ کو اس میں بھی ہرجانہ بھی مل سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کورٹ کو اگر آپ ثابت کر دیں کہ اس کیس ڈیفامیشن سے مجھے جانی, مالی یا صحت کو نقصان پہنچا, تو ڈیفینیٹلی کورٹ ٹک گڈ سٹانس. ایون آپ سینئر اینکر پرسن ہیں اور مختلف نیشنل چینل پر جو آپ کام کرتے بھی رہے ہیں, اور ابھی ریڈیو پاکستان میں آپ جو ہے اینکر ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ ملکی معاشی حالات ہیں, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PTI گورنمنٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو لائن میں, یہ گائیڈ لائن جو لائن میں چل رہی ہے وہ درست ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگی وہ بہترین فارم آف گورنمنٹ ہوگی. اور چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہو, میں نے 2013 کا الیکشن کور کیا الیکٹرانک میڈیا پر سے, اور میں نے اسی طرح پھر 2018 کا الیکشن کور کیا. تو لاسٹ جو الیکشنز ہیں پاکستان کے, چاہے وہ بائی الیکشنز ہوں, چاہے وہ جو ہمارے الیکشنز ہیں فائنل جو آفٹر 5 ایئرز وہ میں نے کور کیے, آزاد کشمیر کا بھی الیکشن میں نے کور کیا. بات اس میں سب سے یہ ہے کہ ڈیموکریٹک جو بھی گورنمنٹ ہے وہ بہترین حکومت ہوتی ہے کسی چیز کو لے کر چلنے کے لیے. اب بات یہ ہے کہ آپ ان پالیسیز کو جو آپ کی ٹیم ہے
ایٹ دا اینڈ آپ کی کیبنٹ نے یا آپ کی اکنامک کی جو ٹیم ہے, کیونکہ آپ نے اکنامک کا سوال پوچھا, میں اکانومی پہ بات کروں گا. اکانومی کی جو آپ کی ٹیم ہے وہ جو چیزیں بناتی ہے, لاہ عمل پلانز بناتی ہے, اس کو وہ پھر یہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں. بہت سی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پریکٹیکل جو پوائنٹس ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں, ہائپوتھیسس آپ کا نل ہو جاتا ہے وہاں پر, لیکن آپ کو کچھ نئے تجربات ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ اکانومی کو دیکھیں تو مہنگائی ہمارے ملک میں ہے, اور انشاءاللہ میں تو ایک اچھی امید رکھتا ہوں پاکستان کی کسی بھی گورنمنٹ سے کہ وہ جو کیونکہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے کہ اس کو وہ مہنگائی کے خلاف قابو پائے, اور عام عوام جو ایک عام انسان ہے جس کا روٹی کپڑے اور اس سے اپنی ڈیلی خوراک اور ڈیلی مزدوری سے سروکار ہے, اس کے لیے وہ بہت کوشش کریں, تو یقیناً انشاءاللہ بہتر ہوگا جو بھی ہوگا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے کوکب راٹھور صاحب جو سینئر اینکر پرسن ہے اور ریڈیو پاکستان میں جو ہے موجودہ جو ہے کام کر رہے ہیں, اور مختلف نیشنل چینل پر جو ہے انہوں نے کام کیا ہوا ہے, اور بہت جو ہے ہمیں جو ہے انہوں نے گائیڈ لائن دی جرنلزم پروٹیکشن کے حوالے سے, اور جو جھوٹی FIR کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے ہمیں. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا, اور پروگرام عوامی تحلیل کے ساتھ احتشام راٹھور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.